साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद को उम्र कैद या सजाए मौत भी हो सकती है। इमरान खान नहीं है बाहर आ रहे जब तक इलेक्शन है कि जनाब इसकी बहनों की और बीवी की बड़ी आपस में लड़ाई है, इट कुत्ते का वैर है, ये नहीं पता इट कौन है। और उन्होंने जाके डिमांड की, उनका सरदार साहब आपने ये जहर देने वाली बात की क्यों है? कह रहा था ना कि अगर इमरान खान घर में होगा तो वहां ये औरत उसको जरूर जहर दे के मार देगी। तो इमरान खान की अगर आप जिंदगी चाहते हैं तो आप दुआ करें वो जेल के अंदर बंद रहे। एक और इंटरव्यू आने वाला, खौफनाक इंटरव्यू होगा ये, एक बड़े करीबी शख्स की बेगम साहिबा का इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल और बड़ी खबरें। आज मेरे पास चुड़ैल बड़ी खबरें लेके आई है। वो आपको पता है ना कि जेल में तो बुशरा बीबी, इमरान खान और उनकी बहनों की आपस की लड़ाई भी हुई। अब वो तो ऑडियो से भी आपको पता चल गया होगा। वो पिंकी की ऑडियो जो आई है, ये ऑडियो का सिलसिला तो पिछले कई महीने से बल्कि रुक गया था, अब वो फिर से रवां दवां हो गया। एक नई ऑडियो लीक हुई है, सरदार लतीफ कोसा और पिंकी उर्फ बुशरा। और ये सिर्फ एक ऑडियो नहीं है बल्कि बहुत चीज़ों का सबूत है। और वो कहते हैं ना कि अब यानी प्रोग्राम तो बढ़ गया, और मरवत साहब ने कहा था। इमरान खान के अपने घर में इक़्तिदार की जंग चल रही है। और ये मैंने आपको कितने पहले रिपोर्ट की थी, 2 महीने पहले मैंने आपको बताया था। और मैंने महविश को भी एक सवाल में ये जवाब दिया था कि जनाब इसकी बहनों की और बीवी की बड़ी आपस में लड़ाई है, इट कुत्ते का वैर है, ये नहीं पता इट कौन है बीच में से। बहरहाल इस जंग ने पार्टी को तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया। वो तो इमरान खान की प्लानिंग ने तो किया ही किया है, लेकिन इन्होंने भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं उसमें। ये बुशरा बेगम जो है लतीफ कोसा से खिलखिला कर जो बातें कर रही है, उनका असल मकसद क्या है? सोचा आपने कभी जरा कि ये पीटीआई में चेयरमैन बनने की लड़ाई अब कहां तक पहुंची है? इस दास्तान है इस ऑडियो लीक के पीछे। और इमरान खान को जहर देने वाली बात कैसे बीच चौराहे फूटी है ये हंडी जाके। अब आज इस पे मैं बात करूंगा, लेकिन आपको कुछ और बातें बताऊं कि एक और इंटरव्यू आने वाला, खौफनाक इंटरव्यू होगा ये मुबैना तौर पे एक बड़े करीबी शख्स की बेगम साहिबा का इंटरव्यू है। और वो आके भांडे फोड़ेंगी कि क्या क्या होता रहा उनके साथ और उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मजीद अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहें। बुशरा बीबी और इनके वकील सरदार लतीफ कोसा की ताज़ा तरीन ऑडियो लीक हुई है। इसमें जो बातें हो रही हैं उनका पस मंजर जानना जरूरी है। तो हुआ क्या? हुआ ये कि कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले, ये बुशरा बेगम, उनके साथ इमरान खान की तीनों बहनें, वो उस्मा, अलीमा, रुबीना, ये सब इमरान खान से मिलने जेल जाती हैं। जेल जाके इस बात पे बहस छिड़ जाती है कि पीटीआई का अगला चेयरमैन कौन होगा। मैं आपको पहले बता चुका हूं कौन कौन चेयरमैन बनना चाह रहा है। तो बहरहाल बुशरा बीबी की तो जिद है कि जनाब पार्टी उन्होंने संभालनी है। उसकी वजह है कि इमरान खान को 4 साल चलाया भी बुशरा बीबी ने, तो उनसे ज्यादा हकदार कौन है पार्टी को चलाने के लिए? बुशरा बीबी और फराग होगी के पास तो पंजाब और केपीके के साबिक वज़राए आला को, यानी महमूद खान और वसीम अकरम प्लस, इन दोनों को चलाने का बड़ा तजुर्बा है। तो बुशरा बीबी चाहती थी सारे पार्टी के मामलात इनको हैंड ओवर कर दिए जाए। ना ये कि ना सिर्फ पार्टी के मामलात उनको दे दिए जाएं, बल्कि उनके साथ साथ जितने भी इमरान खान के इस वक्त केसेस चल रहे हैं वो सारे केसेस भी बुशरा बीबी जो है वो अपने वकला के थ्रू, यानी लतीफ कोसा वगैरह के थ्रू हैंडल करें और बाकी तमाम वकला की छुट्टी हो जाए वहां से। तो इमरान खान की बहनें तो बड़ी तेज हैं, वो तो जानती हैं सब कुछ और अपने भाई को भी जानती हैं और सबकी इची पिची उनको पता है। उनको पता था इस सारी सूरत हाल से लगता है कि बुशरा अभी तक तो इमरान खान को बेवकूफ बना रही है और इनके भाई जो हैं वो बीवी की बातों में आके मजीद बेवकूफ बनते जा रहे हैं। तो इमरान खान की बहनों को तो ये भी शक है कि बुशरा जानबूझकर इमरान खान का केस खराब कर रही है ताकि वो अंदर फंसे और ये बराजमान हो। बहरहाल क्योंकि उनको लगता है कि इमरान खान को जेल में जहर देने वाली बात जो है वो बुशरा और सरदार लतीफ कोसा इसलिए कर रहे हैं ना ताकि केस मजीद खराब होता जाए। अब आप ये देखें ना कि इमरान को घर के खाने और जहर देने के खदशात जो है उसकी दरखास्त तो सरदार लतीफ कोसा ने बुशरा बेगम के अहकामात पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की। तो इस दरखास्त में इमरान खान की बहनें शामिल नहीं है, बल्कि एक दफा लीमा खान ने तो जेल से निकल कर कहा था, नहीं मेरा भाई बिल्कुल सही कंडीशन में है, सेहत भी बहुत अच्छी है और बड़ा काम है, कंपोज है, यानी कुछ जहर देने वाली बात नहीं है। तो इस दरखास्त के ऊपर भी बुशरा बेगम और अलीमा खान ने बड़ी सख्त तूतू में हुई है, बड़ी सख्त तूतू में हुई है, बस हाथापाई होते होते रह गई है।
بلکہ عمران خان کی بہنیں بشمول علیمہ خان کچھ دن پہلے سردار لطیف کوسہ کے دفتر چلی گئی. اب ان پر ڈر تھا کہ بشرا بیگم جو ان کے گھر موجود ہیں، کیونکہ ان کے بیگم صاحبہ سے بھی تعلقات ہیں، مسز کوسہ سے، تو یہ اب ان کے چیمبر میں گئی. اور انہوں نے جا کے ڈیمانڈ کیا، ان کا سردار صاحب آپ نے یہ زہر دینے والی بات کی کیوں ہے؟ اس سے تو آپ ہمارے بھائی کا کیس خراب کر رہے ہیں. تو اس پہ سردار لطیف کوسہ اور علیمہ خان جو ہیں ان کے درمیان کافی تلخ کلامی بھی ہوئی ہے. یہ خود ان کا اپنا کلیم ہے. لطیف کوسہ صاحب کہتے ہیں میں نے تو سر سمجھایا تھا، میں تو لڑائی کرتا ہی نہیں، لیکن بہرحال اس بات کا شکوہ علیمہ خان نے جا کے اپنے بھائی سے کر دیا جیل میں. اور یہی سب باتیں جو آپ اس آڈیو لیک میں سن سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن اصل کہانی کیا ہے کہ زہر دینا عمران خان کو جیل کے اندر، یہ جو ہے یہ بشرا بیگم کا اس کے دماغ کا پلان تھا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا نا کہ اگر عمران خان گھر میں ہوگا تو وہاں یہ عورت اس کو ضرور زہر دے کے مار دے گی. تو عمران خان کی اگر آپ زندگی چاہتے ہیں تو آپ دعا کریں وہ جیل کے اندر بند رہے، وہ باہر نہ نکلے، ورنہ اس عورت نے اس کو اب چھوڑنا نہیں. اب دوسری طرف لڑائی جو ہے وہ پارٹی عہدیداروں میں عہدوں کی چل رہی ہے. جو عہدیدار نہیں ہیں ان کے لیے ان کے درمیان بھی لڑائی ہے عہدوں کی. پہلے یہ بتایا گیا نا کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان دونوں پارٹی کو اپنے قابو میں رکھنا چاہ رہی ہیں. تو اس لڑائی کی وجہ سے عمران خان نے کہا جب تک ان کی نااہلی ختم نہیں ہوتی تب تک تو ان کے وکلا میں سے ہی کوئی پارٹی کا چیئرمین نامزد کر دیا. عمران خان بڑا تیز آدمی ہے. عمران خان کو ایگزیکٹلی دیکھیں، عمران خان اپنی بہن کو نامنیٹ کرے گا یا بیوی کو نامنیٹ کرے گا تو اس کی پوری جو سیاست ہے موروثیت کے خلاف وہ دڑام کر کے گر جائے گی. تو ان دونوں نے یہ بھی نہیں سوچا اپنی اپنی لالچ میں کہ ان کے بھائی کی سیاست کا فیوچر کیا ہوگا ان میں سے اگر کوئی بن جاتا ہے. اور پھر عمران کو پتا تھا کہ وہ ایسے کسی آدمی کو نہیں بنانا چاہتا جس کا کوئی حلقہ مضبوط ہو، جیسے پرویز الہی ہے یا کوئی اور آپ لے لینا کہ وہ کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس شو کرتا ہو. تو اس نے ایسے آدمی کو بنانا تھا کہ جو عثمان بزدار ہو اس کے لیے، کہ اس کی مرضی کے بغیر وہ کچھ کر ہی نہ سکے، اور جو بھی کرے گا اس کی مرضی سے کرے گا. جب اس نے اس کو ختم کرنا ہوگا تو بڑے آرام سے اس کو ہٹا دے گا اور لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا اس کو اڑا دے گا. تو اب ایک وکلا میں ڈویژن ہے بڑی صحیح طرح آپ کو میں بتا رہا ہوں، یعنی جو پی ٹی آئی کے وکلا ہے، ایک دھڑا علیمہ خان کے ساتھ ہے، اس میں بیرسٹر گور خان ہے، شیر افضل مروت ہیں، سینیٹر علی ظفر ہیں، اور دوسرا دھڑا بشرا بی بی کا ہے جس میں سردار لطیف کوسہ ہیں، شعیب شاہین وغیرہ یہ سارے شامل ہیں. تو یاد کریں سب سے پہلے وہ شیر افضل مروت نے خبر دی کہ عمران خان چیئرمین کے الیکشن نہیں لڑیں گے، بلکہ انہوں نے بیرسٹر گور خان کو عارضی طور پہ چیئرمین بنانے کا فیصلہ کیا. اور پی ٹی آئی کا اپنا آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے اس کی تردید کر دیتا ہے، اور تردید کے ساتھ سردار لطیف کوسہ بیان دیتے ہیں کہ اگر عمران خان چیئرمین نہیں رہیں گے تو پھر میں چیئرمین بنوں گا. کمال ہے. اب یہ بھی ذرا ذہن نشین کر لیں کہ پی ٹی آئی کا جو آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اور عمران خان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے دونوں اس وقت شکاگو سے آپریٹ ہو رہے ہیں، یہاں سے آپریٹ بھی نہیں ہو رہے ہیں، تو اس لیے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن اگلے ہی دن سینیٹر علی ظفر جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی عمران خان نے بیرسٹر گور کو ہی چیئرمین پی ٹی آئی نامزد کر دیا، لہٰذا وہی چیئرمین رہیں گے. لیکن سینیٹر علی ظفر کے بیان کے بعد اب بھی لطیف کوسہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی لطیف کوسہ ہی ہوگا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں مرشد کا ہاتھ ہے. آپ سمجھ لینا، مرشد جس کو ہاتھ دیتی ہیں اس کو ایک دفعہ تو مروا کے چھوڑتی. لطیف کوسہ صاحب کی ابھی تک تو بڑی اچھی زندگی چل رہی ہے، لیکن آپ یہ ایک دفعہ پوری طرح بشرا بی بی کا ہاتھ آنے دیں ان کے ہاتھ میں، پھر آپ دیکھیں گے کیا کرتی ہے. بہرحال اس وقت پی ٹی آئی کی بڑی لڑائی چل رہی ہے، اور اب 2 دن بعد یعنی ہفتے کے روز پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشنز بھی ہیں، تو اس سے واضح ہوگا کہ یہ لڑائی کتنا آگے بڑھتی ہے. اب کیونکہ عمران خان نے بیرسٹر گوہر کو نامنیٹ کر دیا تو میرا یہ خیال ہے کہ چیئرمین کے لیے تو اور لوگ سامنے نہیں آئیں گے، شاید دکھانے کے لیے کنٹیسٹ کرنے آ جائیں سامنے، سرپرائز بھی آپ کو ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ووٹ اسی کو ملے گا جس کو عمران خان نامزد کریں گے. اب پی ٹی آئی میں دوسری لڑائی جو ہے وہ صوبوں کے اندر چل رہی ہے، جیسے کے پی کے میں شیر افضل مروت اور ان کے بڑے بڑے ورکرز کنونشنز ہو رہے ہیں، ان کے ساتھی جو کر رہے ہیں اس میں ہزاروں کی تعداد میں بن بلائے لوگ بھی آ رہے ہیں. تو اس چیز سے کے پی کے کی جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی وہ کافی انسیکیور ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ سب پارٹی کھسک کر سیاستدانوں سے وکلا کے پاس چلے جائے گی بار رومز میں، اور پھر یہ کسی کے نہیں رہیں گے. تو عمران خان باہر بھی اگر آ گئے فرض کریں تو پی ٹی آئی کا پرانا وجود جو ہے وہ اس میں رہ گئی نہیں. کے پی کے میں آپ یہ دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی کے رہنما اور سینئر سیاستدان عاطف خان جو کافی عرصے سے روپوش، ان کے بارے میں یہ خبر آئی کہ انہوں نے کے پی کے میں لوگوں کو
پی ٹی آئی کے ورکرز کنونشن میں جانے سے روکا. اس بات پہ انہیں شو کاز نوٹس بھی شاید مل جائے گا. عاطف خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ بہت لوئل ہے اور 2018 کے الیکشن کے بعد ان کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا، لیکن پھر اچانک آخری وقت میں فیصلہ تبدیل ہوا، محمود خان نامزد ہو گئے. تو عاطف خان بھی انہی سیاستدانوں میں سے ایک ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی اب سیاستدانوں کی جماعت نہیں رہی ہے، بلکہ وکلا اور ہارڈ کور یہ ہاکس جو ہیں وکلا میں، ان کے ہاتھوں میں کھسک کے چلی گئی. اب دوسری طرف عمران خان کی مشکلات ایسی ہیں کہ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی جا رہی ہیں اور ان کے الیکشن تک جیل سے باہر آنے کے تمام چانسز دم توڑتے جا رہے ہیں. عمران خان نہیں ہے باہر آ رہے جب تک الیکشنز ہیں. کیسز کا ایک انبار ہے اور ان کی قانونی ٹیم جو ہے وہ آپس میں ڈیوائیڈڈ ہے، اس لیے عمران خان کا کوئی بھی کیس پراپر طریقے سے یا تیزی سے آگے نہیں بڑھ رہا. سائفر کیس میں پہلے اسلام آباد نے عمران خان کا جیل ٹرائل کالعدم قرار دیا، لیکن پھر سے وفاقی کابینہ نے قانون کے مطابق عمران خان کے جیل ٹرائل کی منظوری دے دی. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ فیصلہ دے رکھا ہے کہ ہر صورت میں صرف 4 ہفتوں میں سائفر کیس کا ٹرائل مکمل کیا جائے. تو اگر عمران خان کا صرف اس ایک کیس میں سزا ہوتی ہے تو دی جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو اس کیس میں سزا کا تعین بھی کر. تو چیف جسٹس عامر فاروق کے فیصلے کے مطابق سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود کو عمر قید یا سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. آپ نے صحیح سنا، اس کیس میں عمران خان کو عمر قید یا سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. القادر ٹرسٹ جو وہ بھی ان کے سر پہ ایک تلوار بن کے لٹک رہا ہے. اس میں کئی نئے دستاویزات آئے ہیں جن سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی سے جو بھی پیسے آئے وہ ریاست پاکستان کے نہیں تھے، بلکہ ایک ڈیل کے ذریعے وہ پیسے سپریم کورٹ میں لائے. اب وہ ڈیل کیسے ہوئی؟ جب ملک ریاض کا انٹرویو آئے گا جس کا اتنا آج کل واویلا ہے اور اس کے اوپر بڑی آوازیں آ رہی ہیں، تو وہ بھی پتہ چل جائے گا. تو یعنی القادر ٹرسٹ کیس میں بھی عمران خان نہیں بچ پائے گا. باقی جتنے بھی کیسز اگر اس میں نکل بھی جاتے ہیں تو پاکستان کے نظام انصاف کو دیکھتے ہوئے کم از کم عمران خان کو 6 7 8 سال لگیں گے ان سے نکلنے کے لیے. اور پارٹی کا حال تو آپ کے سامنے، وہ تو تتر بتر ہوئی بھی ہے. بہرحال جیسے میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ ایک نیا انٹرویو خاتون کا، بظاہر ایک ہاؤس وائف کا، اور سنا ہے کہ وہ بڑا سکیدنگ قسم کا انٹرویو ہے. لیکن جو اصل خبر ہے میں آپ کو بتاؤں، جو خبر بیک گراؤنڈ میں چلی گئی تھی کہ جمائمہ اور زیک گولڈ سمتھ کی لابی نے ایک دفعہ دوبارہ سے بہت بھرپور قسم کی کوشش کر دی ہے عمران خان کو ایکسٹراڈائٹ کرانے کی، اور وہ یہ گارنٹیز دے رہے ہیں کہ جب اگر عمران خان ان کے وہاں پہ ہوگا تو وہ گھر میں ہوگا، بچوں کے ساتھ ہوگا، تو کسی قسم کی پریس کانفرنس نہیں کرے گا، کوئی پولیٹیکل ٹاک نہیں کرے گا، پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دے گا، پولیٹیکل ریلیز نہیں کرے گا. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ بات مانی جائے گی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ بشرا جو ہے پنکی، اس کی خواہش ہی نہیں ہوگی کہ مانی جائے. کہ وہ مانی گئی تو وہ جمائمہ کے پاس، اور ایک دفعہ عمران کا پتہ ہے نا کہیں پہ بھی جائے تو پھر ادھر گیا تو ادھر گیا، آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، پھر بشرا کہاں تو پنکی کہاں تو جن کہاں اور چڑیل کہاں. چڑیل بہرحال میرے پاس ہی ہے، خبریں لے کے آتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.